ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، خدمت عالی میں عرض کروں کہ یہ ایک بین المسالک کانفرنس جو میں ایک معروف شخصیت مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب کی دولت قدی پہ ہو رہی ہے، اور اس وقت پونا کی وہ اہم شخصیات، بلکہ پونا کی نہیں بلکہ ہندوستان کی معروف شخصیات یہاں موجود ہیں، تمام علماء موجود ہیں۔ یہ چند علماء چند نہیں ہیں بلکہ ان لاکھوں کی تعداد کہا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام جس کا عنوان ہے امام حسین کا پیغام عوام کے نام، اس عنوان کے تحت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء جو معروف شخصیات ہیں اس چینل کے حوالے سے اپنا اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ یہ برنامہ مولانا نظام الدین صاحب قبلہ جو ایک سیاسی بھی ہیں، سماجی اور دینی تو ظاہر ہیں، ہمہ جہت خصوصیات کے مالک ہیں مولانا، اور پونا کے امام عیدین بھی ہیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں بارآفات میں جلوس نکلتا ہے اس کی اختتامی تقریر بھی نظام الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں۔ دارالعلوم نظامیہ صوفیہ ایک بہت بڑا یہاں کا مدرسہ ادارہ ہے جسے آپ چلاتے ہیں۔ ہمارے قاری ادریس صاحب، ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ تم زمانہ آشنا، تم سے زمانہ آشنا۔ آپ جامعۃ الصالحات ایک مدرسہ ہے جس کے بانی ہیں اور نگراں ہیں، سب کچھ ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب فخر کی بات ہے۔ عبدالحمید خان جلیس صاحب جو ایک مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، اور کونڈوا کی آواز کے نام سے ایک اخبار نکلتا ہے جو بڑا پاپولر اخبار ہے یہاں، اس کو ہزاروں کے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ مدیر صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الحدیث، بہت بڑی اور عظیم شخصیت مولانا رضی اشرف صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور جو پیغام انسانیت کے صدر بھی ہیں، وہ ہماری وزن میں اس مجلس میں موجود ہیں، جن کی موجودگی ہمارے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے۔ مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ہماری بزرگ شخصیت ہیں، اور پونا کا جو ہمارا کونڈوا کا علاقہ ہے وہاں ایک سینٹر ہے مرکزی زہرا کے نام سے، وہاں پہ آپ امام جمعہ ہیں۔ ان کی موجودگی ظاہر ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ان تمام علماء کے ساتھ ساتھ ہمارے مفتی وحید الزماں صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ پونا کی بڑی معروف اور بڑا کام ہے ان کا، اور سب اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے حساب سے کام فرما رہے ہیں، اور سماج کو رونقیں اور زینتیں عطا کر رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے مہمان ابھی آنے والے ہیں، مولانا امید صاحب قبلہ، وہ بھی ابھی چند لمحوں بعد تشریف لے آئیں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے زاہد بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں پونا کا کوئی بھی سماجی اور سیاسی پروگرام ہو، قوم و ملت سے وابستہ پروگرام ہو، اس میں سارے پروگرام میں آپ پیش رہتے ہیں، اور
میں ایک اکثر تقریروں میں نظام الدین صاحب قبلہ واقف ہے میرے اس جملے سے، میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سینہ اپنا ہوتا ہے مگر اس میں دل پورے سماج اور پورے معاشرے کا دھڑکتا ہے۔ زاہد بھائی بھی اسی مزاج کی شخصیت ہیں کہ ان کے سینے میں بھی معاشرے و سماج کا دل دھڑکتا ہے۔ ظاہر ہے کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن پروگرام کو ہمیں بہت ایک محدود وقت میں ختم کرنا ہے، اور یہ میں عرض کروں لہٰذا نظام الدین صاحب جو ہمارے پروگرام کے صدر ہیں ان کی اجازت سے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عنوان جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ امام حسین کا پیغام عوام کے نام، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا مولانا سید وسیر حسن رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنا اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لاصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ سرکار سید الشہداء اپنے اس خطبے میں اور اس وصیت میں جو آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو فرمائی، اس میں اپنے قیام کا مقصد کہ میں جو نکل رہا ہوں، میرا یہ انقلاب، میرا یہ قیام کس مقصد کے لیے ہے، فرما رہے ہیں کہ میں صرف اس لیے اٹھ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ مولا کے اس کلام کا ایک مفہوم ہے، ایک منطوق ہے۔ منطوق تو یہی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کا سماج، معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا تھا، اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جس کے لیے امام کو یہ اقدام کرنا پڑا، اور یہ امام کا میسیج ہے تمام دنیا انسانیت کو۔ جب معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، جب لوگ اچھائیوں پہ عمل نہیں کرتے، برائیوں سے اجتناب نہیں کرتے، جب ایسا معاشرہ بن جاتا ہے، ایسا سماج بن جاتا ہے، تو اس کا حاکم، اس کا امیر یزید جیسا فاسق و فاجر ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے معاشرے اور سماج کی طرف سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، اور جب معاشرہ خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تو اس پر کوئی نہ کوئی بدترین اور ظالم ترین انسان مسلط ہو جاتا ہے اس سماج اور معاشرے کے اوپر، جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ فرعون کے سلسلے میں ہے استخف قومہ فاطاعوہ، کہ اپنی قوم کو اس نے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ اس کی اطاعت کرنے لگے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق لوگ تھے، بدکار لوگ تھے۔ مالک ظلم تو فرعون کر رہا تھا، لیکن یہ اس کی قوم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ فرعون کی اطاعت نہ کریں، فرعون کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، فرعون کو اپنا خدا تسلیم نہ کریں، تو معاشرے میں کوئی فرعون نہیں بنتا۔ فرعون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پھر فرعون وجود میں آتا ہے، یزید وجود میں آتا ہے۔ اور اتنا ہی فساد تھا معاشرے میں کہ مولا حسین کو اپنا پورا گھر لے کے مدینے سے نکلنا پڑا، پورا سرمایہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑا۔ عام طور سے ہدایت کے دو طریقے ہیں جو انبیاء اور اولیاء نے اپنایا ہے، زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے، زبان سے یا عمل کے ذریعے۔
لیکن مولا حسین نے اس بدترین معاشرے کی اصلاح کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ سب سے الگ ہے. اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہدایت کی طرف دعوت دی ہے کہ تاکہ قیامت تک لوگ اچھائی اور برائی کے فرق کو محسوس کرتے رہیں. اور یہ مولا حسین کی عظیم قربانی تھی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. حق اور باطل کا امتیاز آج لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے. کل کا معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا تھا کربلا سے پہلے، اتنا فاسد ہو چکا تھا اس وقت کا معاشرہ کہ مولا حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، لیکن اہل مدینہ کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ امام حسین کو روکتے ہیں. آپ جانے مدینہ ہیں، آپ روح مدینہ ہیں، آپ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کو مدینے سے نہ جانے دیں گے. لیکن امام حسین مدینے سے نکلے، لوگ نمازوں میں لگے ہوئے تھے، تلاوتوں میں لگے ہوئے تھے، دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. یعنی اتنا سو چکا تھا اس وقت کا معاشرہ کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کسی طرح کی بھی کوئی بیداری مدینے میں پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح سے مکے سے آپ نے حج کو ترک کیا. جب پوری دنیا حج کے لیے آ رہی تھی، موسم حج میں امام حج کو ترک کر کے عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے باہر جا رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی وہاں کے مسلمانوں بھی، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان آیا ہوا تھا، وہ طواف میں مصروف ہیں، وہ سعی میں مصروف ہیں، وہ دعاؤں میں مصروف ہیں، اور کسی طرح کا کوئی انقلاب نہیں آتا. لیکن یہ کربلا کا انقلاب ایسا تھا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مدینے میں بھی انقلاب آیا، مکے میں بھی انقلاب آیا، کوفے میں بھی انقلاب آیا. گویا کہ حسین نے یہ عظیم قربانی دے کے دنیا کو ہدایت اور نیکی کے راستے کی طرف گامزن کیا ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے اور برائیوں کو برا سمجھا جا رہا ہے. کل کا معاشرہ اتنا فاسد تھا کہ جو یزید جیسے فاسق و فاجر کو، جو شرابی بھی تھا، جواری بھی تھا، بدترین برائیاں علی اعلان کر رہا تھا، اسے خلیفہ وقت سمجھ رہے تھے. لیکن آج واقعہ کربلا کے بعد، قربانی امام حسین کے بعد، آج اگر کوئی ایسا بدترین انسان ہو جو کھلم کھلا ایسی برائیاں کر رہا ہو، تو انسان، کوئی مسلمان 2 رکعت نماز بھی اس کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم جناب صدر حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، رکن مسلم پرسنل بورڈ، حالی مرتبہ حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. ہنگام باطل سے مرعوب نہ ہو ہم بھی، ہنگام باطل سے مرعوب نہ ہو ہم بھی، دیتا ہے سبق ہم کو یہ ماہ محرم بھی. جان ابن علی نے دی کس حوصلہ مندی سے، جان ابن علی نے دی کس حوصلہ مندی سے، لازم ہے کہ اپنائیں، لازم ہے کہ اپنائیں ہم، لازم ہے کہ اپنائیں یہ جذبہ حق ہم بھی. حضرات گرامی قدر، آج کی اس پرنور محفل میں بین المسالک کانفرنس بعنوان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام عوام کے نام، حاضری کی سعادت میرے لیے طمانینت قلب کا باعث ہے. دراصل علماء کبار سے استفادہ اور شرف ملاقات مقصود تھی، مگر ہمارے رفیق محترم فاضل مکرم حضرت مولانا محمد اسلم رضوی صاحب کی محبت اور ذرہ نوازی ہے کہ مجھے ناچیز کو موقع مرحمت فرمایا. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. ایسی نشستیں وقتاً فوقتاً وقت کی اہم ترین ضرورت ہے،
تاکہ باطل ہماری صفوں کو اپنی ناپاک سازشوں سے منتشر نہ کرے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں مصداق بنائے، آمین۔ حضرات گرامی، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سب سے بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو حق کے لیے جینا اور حق کے لیے مرنا چاہیے۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے وہ خود کو بھی بھول جاتی ہے۔ نواس رسول جگر گوشے بطول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے کہ جنگ صرف ہارنے سے ہی فتح نہیں کی جاتی ہے، بلکہ حسب ضروریات مر جانے سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ دین اسلام نے اگر جینے کا سلیقہ سکھایا ہے تو مرنے کے ادا بھی سکھائی ہے۔ یزید مر گیا، حسین آج بھی زندہ جاوید ہے رضی اللہ عنہ۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایک بار پھر اس تاریخ ساز واقعے کو سمجھنے اور اس عظیم قربانی کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ خیر و شر کی یہ جنگ تو ابد تک رہے گی۔ سو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف خود اس سے سبق اور ہمت حاصل کریں، بلکہ دنیا کے تمام باسیوں تک اس کردار کو پہنچائیں کہ غم حسین بے شک ہمارا ہے، لیکن ان کا پیغام سب کے لیے ساجھا ہے۔ آج انہی کے فیض سے دنیا میں حق و انصاف کا بول بالا ہے۔ آئیے اس موقع پر چند اشعار بطور نذران عقیدت پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ بھٹک رہی ہے زمیں پر خلق خدا ہراساں، بھٹک رہی ہے زمیں پر خلق خدا ہراساں، کہ رہبری کا کمال دنیا سے اٹھ گیا۔ پھر اہل زر کی تونگری ہی نشان رتبہ و جا ٹھہری، پھر اہل زر کی تونگری ہی نشان رتبہ و جا ٹھہری، ہنروری کا جمال، ہنروری کا جمال دنیا سے اٹھ گیا۔ کہاں گئے اے زمیں وہ راہ وفا کے جویا، کہاں گئے اے زمیں وہ راہ وفا کے جویا، کہ لاکھ اہل نظر ہے لیکن نظر نہیں، کہ لاکھ اہل نظر ہے لیکن نظر نہیں۔ میرے وطن کی فضا عجب ایک ہراس میں ہے، میرے وطن کی فضا عجب ایک ہراس میں ہے، میرے قبیلے کو حسین تیری تلاش ہے۔ صدق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کانفرنس حضرت امام حسین، ان کا پیغام عوام کے نام، اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام قربانی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی حق کے لیے۔ ہمیں یہ پیغام ہے کہ آج جو ہمارے دیش میں خاص کر کے جو کئی یزید پیدا ہو گئے، ان سے جو مقابلہ ہم کو کرنا ہے اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کے ان سے جو مقابلہ کر کے قربانی دینا ہے، یہ ہم کو قربانی دینا ہے۔ اور یہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے ہیں اور سنی الگ ہے، ہم کو ان کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے مسلک ہمارے مسجد تک ہے، لیکن باہر ہم ایک ہے، ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک۔ یہ بات ان تک ضرور پہنچنی چاہیے کہ ہم کو بانٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم مسجد کے اندر ہمارے مسلک ہے، لیکن باہر ہم سب ایک ہے۔ فرینڈس، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام عوام کے نام، یہ ایک اہم مجلس ہے جو اس کو منعقد کرنے والے مولانا اسلم رضوی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر ہمارے علماء کرام نے مختلف بیانات رکھے ہیں اور انشاءاللہ مزید رکھیں گے بھی۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، ان کی زندگی سے جو ایک اہم سبق لیا جاتا ہے، اس سبق پر تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کی شہادت سے اس امت مسلمہ کو ایک خاص سبق جو ملتا ہے وہ ہے خون کے آخری قطرے تک حق کی صداقت پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خود کو نچھاور کر دینا ہے۔ خون کا آخری قطرے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑے
اور یہ بتا دیے اقتدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے امت کے نام، کہ آج اگر ہم جو یہ صورتحال ہمارا جو آج کے جو حالات ہے، جو وقت ہے، ان حالات میں بھی ایسے بہت سے یزید آج ہیں ہمارے سامنے، بہت سے ظالم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان ظالموں کو بھی یہی پیغام دینا ضروری ہے کہ اسلام کے نام، حق کے نام انشاءاللہ ہم اپنے آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔ وجاء في حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ معزز علماء کرام، حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب جن کی صدارت میں یہ نہایت اہم جلسہ اتحاد امت بعنوان سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام عوام کے نام، اور اس کے قائم کرنے والے حضرت مولانا سید اسلم صاحب رضوی پوری ملت کی طرف سے اس وقت شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھے اور بروقت موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ علماء کا یہی کام ہونا چاہیے کہ انہیں نفس شناس ہونا چاہیے، نفس پکڑ کے وہ ملت کو سمجھیں کہ ملت کو کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت جبکہ دنیا بھر میں ایک بڑی سازش کے تحت اسلام کے ماننے والوں میں ناچاقیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اختلاف اور انتشار کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انہیں ہر دو جماعت سے کچھ لوگ مل گئے ہوں جو منافق ہیں اور انہوں نے ان کو مزید تقویت پہنچائی ہے۔ اس طرح کے پروگرام کی مولانا اسلم صاحب بہت ضرورت ہے۔ میں اسی پروگرام کے ذریعے آپ سے گزارش کروں گا، زاہد صاحب آپ سے بھی، قاری ادریس صاحب آپ سے بھی، حضرت مولانا نظام الدین صاحب تو ماشاءاللہ ہی سبھی لوگ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ حضرات، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جگر گوشے کے لیے جو فرامین فرمائے ہیں، اگر آپ ان کو جمع کریں تو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے، آپ سمجھ رہے تھے۔ میں حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، حدیث کے ذخیرے میں ایسی بہت سی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور عین پیشن گوئی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ سیدنا حضرت حسین علیہ السلام تک یہ قربانی ہمیں نہیں ملتی۔ سیدنا حضرت حسین نے اس قربانی کو پیش کر کے گویا کہ دین کی جو تکمیل تھی، جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دین مکمل ہو گیا، گویا کہ سیدنا حسین کے اس قربانی سے تکمیل دین کا کام ہوا ہے جی، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہنا، چاہے اس کے لیے اپنی قربانی دینی ہو، اپنے اولاد کی قربانی دینی ہو،
اپنے خاندان کی قربانی دینی ہو، لیکن وہ قربانی دینا اور باطل کے آگے نہ جھکنا، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا۔ حضرات علماء کرام آپ سب تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیدنا حضرت حسین کی تربیت اس طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ان کی والدہ کا تذکرہ ابھی میں چلتے چلتے جو میں نے بخاری شریف کی ایک روایت کتاب الجہاد میں دیکھی کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس حدیث کے ناقل سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جب میدان کارزار گرم ہوتا اور پشتے کے پشتے لگتے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے افراد کو گویا کہ تلواروں کے سامنے پیش کرتے تاکہ وہ دیگر صحابہ کے لیے میرا یہ خاندان ڈھال بن جائے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں حضرت عبیدہ بن حارث حضور کے خاندان کے فرد ہیں جنہوں نے شہادت قبول کی۔ دوسری جنگ ہوتی ہے جنگ احد، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، اور جنگ موتا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضور کے بڑے چہیتے حضرت جعفر کی شہادت ہوتی ہے۔ جی، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے یہ پیش کیا تھا، اور اسی کا وہی سبق تھا جو سیدنا حضرت حسین نے قبول کیا کہ ہم آگے رہیں گے۔ جی، مجھے معاف کیا جائے جو قیادتوں میں مجھے اس پر کہا جاتا ہے کہ آج جو ہماری قیادت صحیح معنوں میں نہیں ابھر رہی ہے یا صحیح معنوں میں اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ جی، آپ پڑھیے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس روایت کے ناقل ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، نوکر چاکر آئے، باندیاں آئیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا حضور کی خدمت میں گئیں۔ جگر گوش رسول ہیں، جی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار کی ماں ہیں، جی، شیر خدا کی بیوی ہیں، جگر گوش رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے کہہ آئیں کہ میں اس غرض سے آئی تھی کہ آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں نشان آ گئے ہیں، جی، پانی دھوتے دھوتے میرے کمر پہ نشان ہے، حضور سے کہیے گا، ابا جان سے کہیے گا مجھے بھی کوئی ایک باندی دے دیں، مجھے بھی کوئی خادم دے دیں۔ یہ کہہ کے چلی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے حضرت فاطمہ سے، آپ کی جگر گوشہ تھی۔ جی، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا لگے گا کہ میں آپ سے یہ واقعہ بتاؤں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، بالکل آخری وقت جو آپ کا تھا، جس میں 14 نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، وہی بیماری جس میں آپ پردہ فرما گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیل ہیں، بیمار ہیں، اور آپ کے بس چل چلاؤ کا وقت ہے۔ حضور نے کہا اپنے کان قریب لاؤ، اور پھر حضرت فاطمہ کے کان میں آپ نے فرمایا کہ بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ راوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ سو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے تم آئی تھی؟ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں اس سے بہتر ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، خادموں سے، نوکروں سے بہتر وہی مزاج کہ میرا خاندان آگے بڑھے، قربانی آل بیت دیں، یہ سنت امت میں قائم کی جائے کہ جو ذمہ داران ہیں، جو ملت کے قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ جو قائد اور قیادت قربانی دیتی ہے تو آگے دین کامیابی سے بڑھتا ہے۔ جی، حضور نے فرمایا کہ بیٹی تم 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ کہو، یہ کسی نوکر چاکر سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسند امام احمد میں اس پر مزید اضافہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں نوکر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں کوئی باندی دوں،
اس لیے کہ میرے پاس اصحاب صفہ ہیں جن کے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور جو غربت و افلاس کے شکار ہیں۔ میں ان بادیوں کو اور نوکروں کو فروخت کر کے ان کو قوت پہنچاؤں گا، لیکن بیٹے میں تمہیں کوئی نوکر نہیں دے سکتا۔ معزز حضرات، یہی وہ جذبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں پیدا کیا، اپنے سچے جانشین سیدنا حضرت حسین میں پیدا کیا۔ اگر ہم آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لا ریب کون ہے جو محبت نہ کرے؟ جو محبت نہیں کرے گا اس کا تو ایمان ہی باقی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کا معیار ہے قیامت تک۔ آل بیت سے محبت جی کمال ایمان کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم سب کو ان قربانیوں کو زندہ کرنا چاہیے، ہم سب کو اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے، اور جو ملت کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے کہ صاحب آپ اتحاد و اتفاق کو قائم کریں۔ میں آپ سب سے بڑے احترام سے کہوں گا، ہمارا یکجا ہو کر متحدہ طور پر کوئی بات کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کمال تو جب ہے کہ ہم باہر نکل کے بھی اس اتحاد کو باقی رکھیں، ہم باہر نکل کے بھی اس اتفاق کو باقی رکھیں، اور یہی ضرورت ہے آج۔ واضح و بیان بہت ہو رہے ہیں، لیکن واقعتاً ہم اتحاد کو قائم کریں، ہم اپنے مفاد کو قربان کریں، اپنی جماعتی حیثیت کو قربان کریں جی، اور امت کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہو، اس کا پیغام دور تک پہنچے، اور یہ ایک نمونہ بنے، اور پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں یہ پروگرام ہو۔ میں اسلم رضوی صاحب، مولانا سید اسلم رضوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نوشتہ دیوار کو پڑھا ہے۔ میں الحمدللہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی پڑوس کے ملک میں جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمیں الگ نہ کیا جائے، ہم ایک ہیں جی۔ اور واقعہ ہے کہ یہی ہماری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج باطل ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ ٹی وی کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، بعض لیڈران آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے یہ فلانے، ان کو تو وہ تو ان کے ہیں ہی نہیں، وہ فلانے وہ تو ہمارے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں لوگ، حالانکہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ ہمیں متحد کرتا ہے، یہ کلمہ ہمیں متفق کرتا ہے، یہ کلمہ ہم کو جو ہے یکجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی، آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ پروگرام بہت کامیاب رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کانفرنس امام حسین کا پیغام امت کے نام، چونکہ یہ عنوان بہت وسیع ہے، مختصر وقت میں اپنی 2-3 باتیں صرف پہنچاؤں گا۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا دین، دین اسلام، اس کا اپنا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام ایک جڑ ہے۔ جتنے بھی مسالک ہیں یہ اس ایک درخت کی شاخ ہیں، آپ غور کریں، یہ صرف شاخیں ہیں جو مسالک ہیں۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ شاخ ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں ہے۔ یہ ملی ہوئی ہے ایک جڑ سے جس کا نام ہے اسلام۔ دشمن ایک ایک شاخ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس ڈائریکٹ وہ جڑ پہ حملہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر جڑ پہ حملہ کریں گے تو شاخیں اسے بچانے کی کوشش کریں گی۔ چونکہ ہرا بھرا ایک ایک شاخ کو وہ کاٹنے کی کوشش کرے گا، شاخیں ختم ہو جائیں گی تو جڑ بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں بس اس وقت اتنا کہنا چاہوں گا، میں 2-3 جملے جو کہنا ہے کہ اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہیں سے امام حسین کا پیغام، جو پہلا پیغام، آپ اگر پورے واقعات کا نچوڑ نکالیں گے، کربلا سے لے کر
مدینے سے لے کر کربلا تک اگر واقعات کا نچوڑ نکالیں تو سب سے پہلا پیغام جو امام حسین علیہ السلام کا امت کے نام ہے وہ عملی جد و جہد ہے. سب سے پہلا پیغام یہ ہوگا عملی جد و جہد ہے. ظلم کے مقابلے میں حق کی حمایت میں عملی جد و جہد ہے. بیٹھ کر صرف بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا. امام حسین چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر بیان دے دیتے اور بات مکمل بھی ہو جاتی، لیکن امام حسین نے عملی جد و جہد کی اور باقاعدہ ہجرت کی. کربلا تک آئے ہیں، باقاعدہ مدینے سے ہجرت کی ہے. عملی جد و جہد، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور عملی جد و جہد میں ایک بات کہ انسان آج کے دور میں مسلمان خصوصی طور پر یہ پہچانے کہ یزیدیت ہے کیا. آپ غور کر رہے ہیں، بظاہر یزید نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا، توجہ کریں گے، بظاہر یزید نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا. تو اب پہچانا کیسے جائے کہ یزیدیت ہے کون؟ اب اگر ایک جملے میں اس کو کہنا چاہوں گا تو یوں کہوں گا کہ ہر وہ آدمی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مگر نظام اسلام کا مخالف ہو، اس کا شمار یزیدیت میں ہوگا. تو پہلا پیغام جو ہوگا، میں 2-3 پیغامات جلدی پہنچاؤں گا، عملی جد و جہد ہے کہ ہم عملی طور پر امام حسین کے پیغام اور دین اسلام کے لیے آگے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوں تو ظاہری اسباب پر اعتبار نہ کریں، ظاہری اعتبار پر بھروسہ نہ کریں، ظاہری اسباب پر، اس لیے کہ ظاہری اسباب چند دنوں اور چند منٹوں میں ختم ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام ظاہری اسباب کے بغیر دین حق کی حمایت کے لیے نکلے تھے. بظاہر مختصر سے لوگ ہیں، مختصر سے اسلحہ ہے، اور امام حسین کو پتا ہے کہ یزید جیسی فوج سے ٹکر لینا ہے. مگر امام حسین کو یہ پتا تھا کہ ظاہر سی فوج، مختصر سی فوج، مختصر سے اسلحے کے بعد ہمارے پاس جو قوت ہے وہ خدا کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے. لہٰذا اس اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اگر اللہ کی طاقت کو اگر اپنے ساتھ لے کر کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا تو ظاہری اسباب ہار جائیں گے، خدا کی طاقت جیت جائے گی. 2 باتیں. تیسری بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہوگی کہ انسان کو کم سے کم دین اسلام کے لیے اتنا آمادہ اور جس کو کہتے ہیں جاگتا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر وقت پڑ جائے تو اپنا مال، اسباب اور یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے میں پریشانی نہ ہو. دین اسلام کے لیے، دین مبین کے لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جان، مال، اسباب جو کچھ بھی قربان کر سکتا ہو قربان کرے. یہ وہ پیغامات ہیں امت اسلامیہ کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، امت اسلامیہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ جان، مال جو کچھ بھی قربان کر سکتے ہو قربان کر دو. چوتھی اور آخری بات اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا، اور بہت اہم شاید یہ بات ہو کہ انسان امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام امت کے نام ہے، ظاہری چیز پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے ایک چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جب لڑے تو ماحول کے بہاؤ میں نہ بہے. زیادہ تر جو پرابلمز بعد میں آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ماحول دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا کون ہے، اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کے پاس اسلحہ کس کا. ان ساری چیزوں کو امام حسین علیہ السلام نے ختم کر دیا کہ ماحول کوئی چیز نہیں ہے. اگر تم حق پہ ہو تو ماحول تمہارے لیے سازگار ہوگا، تمہیں ماحول سازگار کر کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود خدا تمہارے لیے ماحول سازگار کرے گا اگر تم حق پر ہو. تم یہ اگر چاہو گے، اور میں یہی پیغام اس آج کی کانفرنس کے ذریعے دینا چاہوں گا کہ امت یہ نہ سوچے کہ جب حالات سازگار ہوں گے تب ہم کام کریں گے. اور 1400 سال گزر گیا، اسی لیے ہم شاید کام نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اب تک انتظار میں ہیں کہ حالات سازگار ہو تو ہم کام کریں. نہیں، ہم حق کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر کام کرنا شروع کریں. جس کے لیے کام کریں گے وہ ماحول سازگار کر دے گا. اور خدا نے امام حسین کے لیے اتنا ماحول سازگار کیا کہ 1400 سال ہو گیا، اب تک نام حسین زندہ ہے، یزید کا نام ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم.
آج کی اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب دامت برکاتہم اور اس مجلس کا انعقاد کرنے والے ہمارے بہت ہی محترم دوست حضرت مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب مد ظلہ العالیہ، جس عنوان پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، تمام ہی پیشرو مقررین نے یہ بات سمجھی اور کہی ہے کہ ایسی مجلسوں کا انعقاد نہایت ضروری ہے، اور ہمیں سبھی کو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر اس لاک ڈاؤن کے حالات میں مختصر ہی صحیح لیکن مجلسیں منعقد کرنا چاہیے، چونکہ وقت کی نزاکت ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ ہمارے ناظم صاحب اس کو محسوس کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آنے کو یوں تو آئے عابد بہت مگر، آنے کو یوں تو آئے عابد بہت مگر، سجدہ کسی نے آپ کے جیسا نہیں کیا۔ ہر سو رواں ہے آج بھی سکہ حسین کا، ہر سو رواں ہے آج بھی سکہ حسین کا، سکہ یزیدیوں کا کسی پر چلا نہیں، سکہ یزیدیوں کا کسی پر چلا نہیں۔ اب میں اپنی بات یہاں سے کہہ رہا ہوں مختصر کرتے ہوئے کہ کربلا کی عظیم درسگاہ کے انسانی نصاب اعلیٰ کے ادراک کے لیے ضروری ہے مکتب سرخ حسینی اور وفا کی راہ کے جانثاروں کی اخلاقیات اور منشا کی صحیح جانچ ہو۔ خطبات امام عالی مقام کے مطالعے سے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام کا قتل ہی نہیں بلکہ نظام امامت کا خون تھا۔ وہ نظام جس کا ایک اہم پہلو اعلیٰ اخلاق اور اقدار انسانی کی پاسبانی تھا۔ واقع کربلا اخلاقی اسلوب انسانی کی زیست اور حیات طیبہ کا دم توڑنے کا پورا خلاصہ ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام حسین کے مقدس خون نے ایک خوابدہ ملت کو نئی گرمی اور بیداری عطا کی اور صحرائے کربلا پر الا اللہ کا نقش ثابت کر کے ہماری نجات کا سرنامہ تحریر کر دیا۔ امام عالی مقام کے کارناموں سے صفحات تاریخ چھلک رہے ہیں۔ یہاں صرف چند باتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاقی فضائل میں سے سخاوت ایک بہت بڑی اچھی خصلت ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے وقت یہ پہچان کر لیتے تھے کہ کون کس قدر مروت و احسان کا حقدار ہے، اور پھر اس کے استحقاق کے مطابق اس کے ساتھ حسن و سلوک فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کا قاتل ہوں، اور عرض کیا کہ میں دوسرے لوگوں سے بالکل محروم اور مایوس ہو کر امام عالی مقام کی خدمت میں آیا ہوں۔ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے کامل دیت کی ضمانت دی تھی اور اس کی ادائیگی سے میں قاصر ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ کسی کریم اور سخی ترین انسان سے سوال کروں، اور جب میں نے سوچا، جب میں نے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا تو خاندان نبوت سے زیادہ کریم اور شریف کسی کو نہ پایا۔ اس لیے میں آپ سے مستدعی ہوں کہ اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست آپ فرما دیجیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تم سے 3 مسئلے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے ایک مسئلے کا جواب دے دیا تو آپ کو 1 حصہ دیت دے دی جائے گی، اور اگر آپ نے دوسرا مسئلہ بتا دیا تو آپ کو 2 حصے دے دیت دی جائے گی، اور اگر آپ نے تیسرا مسئلہ بھی بتا دیا تو آپ کی پوری جو سوال ہے آپ کا پوری کی پوری دیت ادا کر دی جائے گی۔ اس آدمی نے یہ سن کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا صاحب علم و فضل سوال کرے میری کیا مجال ہے کہ میں جواب دے سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد نامدار سے سنا ہے، المعروف بقدر المعرفت، معرفت کے مطابق حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے عرض کیا، پوچھئے، اگر ہو سکا تو میں جواب دوں گا، اور نہ ہو سکا تو میں آپ ہی سے اس کا استفادہ کروں گا۔ امام عالی مقام نے پہلا سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اللہ پر ایمان لانا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ علم جس کے ساتھ بردباری ہو۔ ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور تیسرا سوال تھا یہ کہ انسان کے لیے باعث زینت کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ علم جس کے ساتھ بردباری بھی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ موجود نہ ہو تو؟ اس نے کہا، پھر وہ مال جس کے ساتھ سخاوت ہو۔ امام نے فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ اس نے کہا، پھر وہ فقر و فاقہ ہو جس کے ساتھ صبر و شکر ہو۔ امام نے فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ پھر اس شخص نے کہا کہ پھر آسمان سے بجلی گرے جو اسے جلا کر راکھ کر دے، کیونکہ وہ اس صورت میں اسی بات کا مستحق ہے۔ اس اعرابی کے یہ جواب سن کر امام عالی مقام مسکرا دیے اور 1000 دینار کی تھیلی اس کو مرحمت فرما دی، اور مزید ایک انگوٹھی عطا کی جس کے نگینے کی قیمت 200 درہم تھی، اور فرمایا، اے اعرابی یہ سنو کہ یہ اشرفیاں اور یہ سونا تو تم اپنے طلبگاروں کو دے دینا، یعنی وہ جو دیت کا معاملہ تھا ان کو دے دینا، اور یہ انگوٹھی اپنی ضروریات پر صرف کر لینا۔ اعرابی یہ بات سن کر اس نے یہ آیت پڑھتے ہوئے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ میرے دوستو، آج جب حضرت امام حسین جب راستے سے چلتے تھے، کچھ لوگ فقراء روکھے سوکھے ٹکڑے کھاتے، ایک مرتبہ ان فقراء نے حضرت امام عالی مقام سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے، تو حضرت امام عالی مقام فوراً گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اٹھ کر چلنے لگے۔ کہا، میں کھا اس لیے نہیں سکتا، میں تو بیٹھ گیا آپ کا دل رکھنے کے لیے۔ یہ پیار و محبت کا مقام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تھے، وہی کوٹ کوٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اس مطابق وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر چلے۔ کہا، میں اس لیے نہیں کھا سکتا کہ یہ صدقہ ہے
اور سید کو صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد آپ تشریف لائیں اور میرے ساتھ میرے مکان پر کھانا کھائیں۔ ایسے کئی واقعات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آج کی اس مجلس پر حضرت جناب مولانا اسلم رضوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی علماء یہاں تشریف لائے ہیں سبھی حضرات اس پر غور کریں گے، اور ہم سب ایک ہیں، اس کا نعرہ پورے ملک کو نہیں پوری دنیا کو دیں گے کہ یہاں کوئی شیعہ سنی نہیں، بلکہ ہم سب ایک ہیں۔ اپنی مسجدوں میں ہمارا مسلک الگ ہو سکتا ہے، لیکن جب گھر سے باہر یا ہم مسجد سے باہر ہوں گے تو ہم سب ایک ہوں گے، اور اس کو صرف ہم زبان سے نہیں بلکہ عملی اقدام کے ساتھ لوگوں کو ظاہر کر کے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسد الامور الى غیر اہلها فانتظر الساعة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ حضرات علماء کرام اور عزیزان ملت، ہمارے محترم مولانا شبیہ حسن کاظمی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کربلا کا ذکر کیا تو یہ شعر یاد آیا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے لخت جگر رسول۔ اور کسی نے یہ بات کہی ہے، کیا تھا تو نے فروزہ جو حریت کا چراغ، فروزہ جو حریت کا چراغ، کوئی یزید اسے آج تک بجھا نہ سکا، کوئی یزید اسے آج تک، کوئی یزید اسے آج تک بجھا نہ سکا۔ حسین زندہ رہے گی سدا تیری ہستی، کربلا میں تیرا عزم مات کھا نہ سکا، تیرا عزم مات کھا نہ سکا۔ تو اس وقت بہرحال جو عنوان تھا اس پر سبھی حضرات نے روشنی ڈالی ہے، اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ تو ایک دو پہلو جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب دینی، ملی، قومی، ملکی اہم امور نااہلوں کے ہاتھ چلے جائیں گے، تو یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہم صرف اس کو قیامت کی علامت بتا کر یا سن کر مطمئن ہو جائیں گے، خاموش رہیں گے، یا اس کے لیے کوئی اقدام کریں گے؟ تو جہاں تک خاموش رہنے کا معاملہ ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی پہلو نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں جو معاملہ نظر آتا ہے وہ اقدام کا، آگے بڑھنا، باطل سے مقابلہ کرنا، اور ظالم و جابر کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا ہے۔ مگر چونکہ اس وقت اس کردار حسینی پر عمل کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر قافلہ لٹا رہا، راہ زن جب سے امیر کارواں بندے گئے۔
राहजन जब से अमीर खारवा बनते गए, तो ये हमारी खामोशी और मसलियत खुशी का नतीजा है। और ये कोई मसलियत नहीं और दानिशमंदी नहीं है कि हम खार को फूल कहते रहे और फूल को हम खार का नाम देते रहे। उसने मासूम को कातिल का लक़ब पहना है और कातिल को ज़माने का मसीहा लिखी। तो ये मसलियत जो है, ये मसलियत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को अजाब में मुब्तला करना है, पूरी इंसानियत को अजाब में मुब्तला करना है। तो ये जुरत रिंदाना जो है, ये मर्द मोमिन की एक शान है जिसका सबक इस्लाम ने और अमली तौर पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको दिया है। ये सिर्फ वाज़ और तकरीर की हद तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको ज़िंदगी के हर शोबे में देखना चाहिए कि हमारी रहबरी कौन कर रहे हैं, रहनुमा कौन बने हुए हैं और हम किसकी इक्तिदा कर रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सानेहा हादिसा अलमिया है और इसको बरमला सभी ने कहना चाहिए कि अर्ज़ हिजाज की मुक़द्दस सरज़मीन को जो पामाल कर रहे हैं, हम उनको हुक्मरां तस्लीम कर रहे हैं। ये बेलाग बात करना चाहिए, ये बेटोक बात करना चाहिए। यहाँ कोई मसला का और मज़हब का जो है मामला नहीं है, ये बुनियादी मसला है और बहुत ही दीन व मिल्लत के अहम मसाइल में से एक मसला है। लोग खामखा चापलूसी करते रहते हैं। जाहिर बात है, खादिम होने के माना खिदमत करना है। अगर आपके बाग का कोई खादिम है, माली है, तो वो उसको पानी देगा, उसको हरा भरा रखेगा। उसको कैसे हम खादिम और माली कहेंगे जो हमारे चमन को उजाड़ दे। हम जो है खादिमुल हरमैन का नाम दे रहे हैं। बात बेलाग बोल रहा हूँ मैं, जो हक है वो हक है। तो ये इस वक्त जो है ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसा ही चल रहा है। क़ियादत सियादत ऐसे लोगों के हाथों में जा रही है और उनके डंके बज रहे हैं। तो इसका नतीजा ये निकल रहा है जो मैंने पहले कहा, सिवाय तबाही और बर्बादी की कुछ भी नहीं है। इनको जो है एक मलंग की ज़रूरत है जो सबक सिखाए। इनको एक मलंग की ज़रूरत है, दीवाने की ज़रूरत है। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है कि ज़माना शफी साहब अहले खिरत से तो हो चुका मायूस। ज़माना अहले खिरत से तो हो चुका मायूस, अजब नहीं कोई दीवाना काम कर जाए। अजब नहीं कोई दीवाना काम कर जाए। जी, ये बताया जाए कि हुकूमत खिलाफत सियादत किसका हक है और तलाश करके उनको उस मनसब पर फायज किया जाए, और जो उसके हकदार नहीं है का नाजायज़ तसल्लुत है, गासिबाना कब्ज़ा है, उनको ख़बरदार किया जाए कि इससे पहले कि अवामी रुझान सैलाब बनकर तुमको ले डूबे। जी, अवामी रुझान सैलाब बनकर तुमको ले डूबे और कोई बला खैज़ तूफ़ान आकर तुमको ले उड़े, इससे पहले तुम इस अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दो, सौंप दो। तो एक मलंग की बहरहाल ज़रूरत है। सिकंदर ने आज़म ने पूरी दुनिया फतेह किया और एक शहर फतेह करने के बाद वो गुज़र रहा था एक बड़े शहर से ताम झाम के साथ। जाहिर बात है वो अकेला तो नहीं चलेगा, रास्ते में एक मलंग सोया हुआ था। तो
تو سکندر کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی، وہ اترا نیچے اور اس کو لات مار کر یہ کہا، لات مار کر یہ کہا کہ تجھ کو خبر نہیں ہے کہ میں سکندر ہوں اور میں ایک بڑا شہر فتح کر کے آ رہا ہوں اور میں اس وقت حکمراں ہوں۔ تو ملنگ نے کہا کہ انسان زبان سے بات کرتے ہیں اور گدھے لات سے بات کرتے ہیں، اور گدھے لات سے بات کرتے، کیا دنیا میں حکومت کرنے کے لیے صرف گدھے ہی باقی رہ گئے، انسان نہیں رہے؟ تو بہرحال یہ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ملت کے اہم امور اور انسانیت کی زمام قیادت ان کے اہلوں کو سونپی جائے اور حسینی کردار ادا کر کے نااہلوں کو ان کی اپنی جگہ بتائی جائے۔ اور دوسرا ایک عوام کے نام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ دیکھیے، ہم لکھیں گے بہت، باتیں ہم بہت کریں گے، مگر بقول اکبر الہ آبادی کے نقشوں کو تم نے جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ تو ہمارا اپنا یہ ایک داخلی معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ معاشرے کو لا یعنی باتوں سے پاک کیا جائے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی، یہ بیکار فضول باتیں چھوڑنا ہی ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ تو بہرحال اس کو معاشرے کو جو ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر خاص طور سے محرم میں ناچتے کودتے ہیں، اور ان کی جو پریکٹیکلی لائف ہے اور ان کی عملی زندگی ہے، جب معاشرے میں آپ چل پھر کے دیکھیں گے تو وہ منشیات میں گرفتار ہے، گالی گلوچ میں لگے ہوئے، نشہ اور چیزوں کے اندر پڑے ہوئے۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ نشہ کرتے ہیں تو پھر اس کا ان کو کیا ہے، ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیا ادب ہے، وہ بے لگام ہے۔ وہ نواب آصف الدولہ کی سواری گزر رہی تھی شان و شوکت کے ساتھ، سامنے سے ایک نشے میں ڈوبا ہوا نوجوان آیا اور اس نے نواب آصف الدولہ سے کہا کہ یہ ریڑھا کتنے میں بیچے گا، جس پر سوار تھا ہاتھی۔ اس ہاتھی کو کیا کہہ رہا ہے وہ، یہ ریڑھا کتنے میں بیچے گا؟ تو نواب صاحب نے کہا اس کو گرفتار کرو اور صبح اس کو دربار میں لاؤ۔ اب اس کو گرفتار کیا گیا اور صبح دربار میں لایا گیا تو نواب صاحب نے پوچھا ریڑھا کتنے میں خریدے گا؟ تو اس نے کہا خریدار رات کو ہی چلے گئے، جو خریدار تھے وہ روانہ ہو گئے۔ تو اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ تو اصلاح معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، دکھنے میں سب آدمی انسان ہیں، اور فردوس ہمدانی نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا عربی میں، ذیابٌ علیہم ثیابٌ، بھیڑیے انسانوں کے کپڑے انہوں نے پہن رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا معاشرہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر جہت اور ہر پہلو سے حسینی کردار کو اس پر عمل کرنے والے اور بجا لانے ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ اسلم رضوی صاحب کا کہ آپ نے ایک نازک ترین وقت میں، بلکہ دور فساد میں ایک ایسی مختصر مگر جامع کانفرنس کا انعقاد کر کے پوری ملت اور انسانیت کو سبق دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شیعیت کیا ہے۔ اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شیعیت کیا ہے، ورنہ لوگ وسیم رضوی کے عمل کو شیعیت سمجھ رہے ہیں، جو اس ناپاک مردود خبیث اور ملعون نے خود ساختہ قرآن مجید کے نام سے ایک بےہودہ کتاب لکھی ہے، اور وہ بدقسمتی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کویت میں وہ بیچی جا رہی ہے۔ کیوں لوگ خرید رہے ہیں، کون لوگ ہیں بیچنے والے، یا ہے کہ پھر یہ ایک افواہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شرابی کبابی بھی مسلمان اس کتاب کو قبول کرے گا، چاہے جائے کہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو میں اس کانفرنس کے ذریعے جہاں میں ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلامتی اور ان کے خراج شان میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، وہاں دوسری طرف وسیم رضوی کے لیے میں تمام دنیا کی لعنتوں کو بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین پر سلامتی کو بھی قبول فرمائے اور جلد از جلد وسیم رضوی کی لعنتوں کو بھی عملی جامہ پہنا دے۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी मा खरजतु अशरन वला बतरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। जाहिर सी बात है कि तकरीर का वक्त बिल्कुल नहीं है, और जब इतनी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा तकरीर की। फ़ारसी ज़बान में एक ज़रबुल मसल है कि हर गुल एक बुए ख़ास सी दारे, हर फूल की अलग अलग खुशबू हुआ करती है। तो ये मुख्तलिफ़ फूल हैं जो मुख्तलिफ़ खुशबू के साथ जो है आज यहाँ कदम रंजा फरमाया आप लोगों ने, तशरीफ़ फरमाया आप लोगों ने, और उन्वान जो था उसी मौजू पर तकरीर हुई। मुख्तसर तरीन तकरीर जो है जाहिद भाई की थी, जो बहुत ही जामे थी, और तवील तकरीर जो है सबसे तवील तकरीर जो है निज़ामुद्दीन साहब की थी। ये सदर हैं इसलिए इनको हक़ भी है कि ये जो है जैसे चाहें वैसे इस जलसे को आगे बढ़ाएं। सदर के लिए कुछ ना कुछ जो है खुसूसियत हुआ करती है। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, क़ारी साहब का वो दो शेर तो बहुत ही ज़बरदस्त था जो आपने दो शेर आपने बयान किए, वाक़ईन इस तरह से सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसका नाम लूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम सब जानते हैं और हम सब उनका एहतराम करते हैं। अगरचे इनका ताल्लुक़ उलमाए अहले सुन्नत में है, लेकिन शिया भी जो है बहुत क़द्र करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कही कि इतनी खूबसूरत बात जो है बहुत कम लोगों ने कही होगी। वो कहते ये हैं कि क़ुरबानी तो बहुत से लोगों ने दी। निज़ामुद्दीन साहब देखिए आप क्या खूबसूरत बात कही कि क़ुरबानियाँ तो बहुत से लोगों ने, बहुत से औलिया, बहुत से अम्बिया, हर क़ुरबानी देने वाले की क़ुरबानी के बारे में ये सवाल किया जाता है कि उन्होंने क़ुरबानी में क्या दिया था, लेकिन हुसैन की क़ुरबानी के बारे में सवाल ये होता है उन्होंने क़ुरबानी में क्या नहीं दिया। तो ये इमाम हुसैन की अज़मत है कि हर एक उनको सलाम कर रहा है। मैं बैठा हुआ अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप हज़रात गुफ्तगू कर रहे थे, इत्तिहाद पर गुफ्तगू हो रही थी, और ये एक तरह से गुलदस्ता है, गुलदस्ता इत्तिहाद इसका आप चाहें तो नाम दे सकते हैं कि इसमें हर तरह के फूल जमा थे और हर एक जो है अपनी निकहत को जो है आगे तक फैला रहा है और फैलाता जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो इस तरह के प्रोग्राम होने ही चाहिए, और हम लोग अगर इसकी इब्तिदा करें, इसकी शुरुआत करें और ये तहैया कर लें कि कम से कम ऊना से जो है एक मैसेज जाए, एक पैगाम जाए कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये लखनऊ और हैदराबाद नहीं है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। याद रखिए जो सबब निज़ा, जो झगड़े की जड़ हुआ करते हैं वो हम ही आप लोग हैं। अगर हम लोग जो हैं राह रास्त पर आ जाएं तो अवाम और मिल्लत जो है उसमें इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। ज़रूरी यह है कि हम लोग ख़ुद जो हैं पहले इत्तेहाद की अलामत जो है पेश करें, इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, और इंशाअल्लाह आगे इसी तरीके से सिलसिला। मैंने कहा मुझे तकरीर नहीं करना है, अलबत्ता मैंने भी कुछ तैयारी, शबी हसन साहब मुझे आपका नाम लेना था इसलिए मैंने कहा जी हाँ जी हाँ, तो ये जो है मैंने भी कुछ तैयारी की थी, और लेकिन ये कि वाक़ई काफ़ी देर हो चुकी है। सिर्फ जो है एक हदीस जो मैंने पढ़ी थी उसके ज़ैल में एक बात अर्ज़ करना है कि इमाम हुसैन की जो क़ुरबानी थी वो मैसेज देखिए क्या है कि वो कितनी उनकी ज़रफ़ियत आप देखिए, कितने आला ज़र्फ़ थे
امام حسین کے جب تمام اعزاء انصار دوست رشتہ دار جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں آئے، عصر عاشور شہادت سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے، تو امام حسین نے خطبہ دیا ہے. میں اس کے جو ہے کچھ فراز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم کو مارنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر تم باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ گے تو میں اپنے بھائی عباس کا خون معاف کر دوں گا. آپ اندازہ لگائیے، میں اپنے بیٹے علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا، تم باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ. لیکن جب امام حسین کی یہ تقریر شروع ہوئی تو عمر ابن سعد نے، جو چیف تھا، کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ شادیانے بجائے جائیں، جو ڈھول تاشے ہیں بجائے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی آواز جو ہے کہیں دلوں میں نہ اتر جائے. دشمن جو ہے نہیں چاہتا ہے کہ حق کی آواز جو ہے آگے تک پہنچے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ صاحب کوشش کی جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ہماری آواز دبائی جا رہی ہے. اس زمانے میں ڈھول تاشے ہوا کرتے تھے، آج یہ میڈیا ہے جس سے جو ہے ہماری آواز جو ہے دبائی جا رہی ہے. تو کوئی جواب نہیں آیا. میں چاہتا ہوں ایک تبرکاً یہ عرض کر دوں، کوئی جواب نہیں آیا. تو امام حسین نے کہا تمہارا امام، امامکم، تمہارا امام، خاطبکم، تم سے بات کر رہا ہے، ولم تجیبونی، اور تم مجھے جواب نہیں دیتے ہو. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہ حسین جیسا امام بات کرے اور تمہارے دلوں میں نہ اترے. لأنکم اشبعتم بطونکم بلقمۃ الحرام، کیونکہ تمہارے شکم میں جو ہے لقمہ حرام موجود ہے. تو یہ ایک میسج ہے امام حسین کا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین، ناظرین، مشاہدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ حق کی آواز جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ معانے ہو جاتی ہے، روک دیتی ہے، دلوں میں نہیں اترتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ، اہم وجہ یہ ہے کہ لقمہ حرام ہمارے شکم میں پایا جا رہا ہے. تو وہ لوگ امام حسین سے کیوں دوری اختیار کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے شکم میں لقمہ حرام. تو جہاں جہاں بھی آپ کو حسینیت دکھائی دے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پاک رزق کھا رہا ہے، اور جہاں جہاں یزیدیت دکھائی دے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے شکم میں لقمہ حرام پایا جا رہا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ آج بھی یزید کی طرفداری کر رہے ہیں، شاید ان کی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ وہ رزق حرام ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. ایک بار پھر دل کی گہرائی سے آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.